مولانا صاحب، رمضان المبارک میں موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے جو ہے نا غلط استعمال ہو جاتا ہے. اور پھر روزے کی حالت میں اس طرح کا کام کرنا کہ روزہ رکھ کے انسان جو ہے وہ گانا سنے یا گانا بجائے یا موسیقی سنے. تو جیسے اب سنتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. تو جیسے نیکی کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے، تو ایسے ہی جو گناہ ہے اس گناہ کا وبال بھی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے. روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا ایسے ہی اگر کوئی غلط خیال آیا تو غلط خیال کے آنے کی وجہ سے چند قطرے نکل گئے تو ان قطروں کی وجہ سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین، بول بز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ارشاد. ناظرین، آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے مولانا مفتی امان اللہ صاحب کو کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ کچھ سوالات ہیں ان کا جواب دیں گے. تو انہی سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مولانا صاحب، رمضان المبارک میں موبائل فون کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھ کے جو ہے نا غلط استعمال ہو جاتا ہے. اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لغو جو ہیں وہ خیالات آ جاتے ہیں اور ہم موسیقی سننا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی اسامہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیں، موبائل فون کا شمار آج کے جدید دور میں ایک اہم ٹیکنالوجی کے طور پر کیا جا رہا ہے. اور یہ موبائل فون جو ہے اس نے انسان کی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے وہ انقلاب برپا کیا ہے. اور اس انداز سے انقلاب برپا کیا ہے کہ چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک جو ہے وہ ہمارے بزرگوں تک جو ہے وہ ان کے لیے موبائل فون ایک ضرورت کی چیز بن گئی. مطلب کہ موبائل نے عادی بنوا لیا ہوا، اتنا زیادہ عادی بنا لیا. چھوٹے بچے سے لے کر میں نے کہا کہ بڑے بزرگوں تک جو ہے وہ موبائل کے عادی بن چکے ہیں، اور اس کے بغیر انسان خود کو اب ادھورا محسوس کرتا ہے. اچھا، ادھورا، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. انسان موبائل فون کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے. تو مولانا صاحب، موبائل فون کو کیسے ہم کم استعمال کر سکتے ہیں؟ کیسے اس کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا روزمرہ کی زندگی میں اس کے استعمال ہم نیچے لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اسامہ، کسی بھی چیز کا جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ اس چیز کو اچھا یا برا بناتا ہے. ویسے ادروائز اگر یہ دیکھیں کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری ہے تو اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس چیز کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کس انداز سے کر رہے ہیں. اگر اس چیز کا استعمال ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو وہ چیز اپنی ذات کے اعتبار سے اچھی ہے، اور اگر ہم اس چیز کا استعمال غلط کر رہے ہیں تو وہ چیز ہمارے اپنے استعمال کے اعتبار سے غلط ہے، وہ چیز غلط نہیں ہے. جی بالکل مولانا صاحب، یہاں پہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ ایک ہمارے سابقہ وزیر تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ایک ایپ تھی ٹک ٹاک، اس کو جی بند نہیں کرنا چاہیے. پھر اکثر لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ایک چیز کا استعمال جو ہے وہ انسان کو برا بنواتا ہے، اس کا وہ چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کا جو انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر بھی ہوتا ہے کہ انسان کے خود اپنے کنٹرول میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اچھا مفتی صاحب، میرا ایک اور سوال ہے اسی حوالے سے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس میں ہم اکثر سنتے ہیں کہ نوجوان میرے جیسے اپنے موبائل فون کے اندر گانے لگا لیتے ہیں. تو رمضان المبارک میں روزہ رکھ کے یہ موسیقی سننا، گانے سننا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نزدیک یا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، موسیقی سننا، گانا سننا یا بجانا، یہ شریعت اسلامی اس کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتی، ناپسند کرتی ہے. اور پھر روزے کی حالت میں اس طرح کا کام کرنا کہ روزہ رکھ کے انسان جو ہے وہ گانا سنے یا گانا بجائے یا موسیقی سنے. تو جیسے اب سنتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کوئی بھی نیک عمل کیا جاتا ہے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو اسی 70 گنا میں نے سنا ہے کہ ایک نیکی کا جو اجر ہے وہ 70 بالکل ایسے ہی ہے. اگر ہم نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور اگر ہم ایک فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے. تو جیسے نیکی کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے، تو ایسے ہی جو گناہ ہے اس گناہ کا وبال بھی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بڑھ جاتا ہے. مطلب کہ ایک انسان جو گناہ اگر کرتا ہے تو وہ اس کو رمضان المبارک کے گناہ کا زیادہ نقصان ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ موسیقی میں نے کہا کہ شریعت اسلامی اس کو پسند نہیں کرتی. تو اس وجہ سے اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بعد موسیقی سنتا ہے، گانا سنتا ہے، تو یہ جو ہے وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے جس کو شریعت اسلامیہ نے پسند نہیں کیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. شریعت جو ہے ہماری وہ بالکل اجازت نہیں دیتی کہ ہم موسیقی سنیں. تو مجھ سے ایک اور چیز ہمیں بتائیں کہ ہم دیکھیں، اب یہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں، ہمیں یہ تھوڑا سا گائیڈ کریں. موسیقی سنتے ہیں ہم، اس کے سننے سے ہمارا کا روزہ خراب تو نہیں ہوتا یا روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
موسیقی سننے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں اس کا شمار نہیں کیا جاتا. اچھا. کہ جو چیزیں انسان روزہ توڑ دیتی ہیں اس میں موسیقی یا گانا بجانا یا گانا سننا وہ نہیں ہے. ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی انسان گانا سنتا ہے، موسیقی سنتا ہے، تو اس طرح کے کام کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کا اجر اور ثواب تھا اس اجر اور ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، اس کا روزہ ویسے خراب نہیں ہوگا. مکروہ ہونے کا یہ مطلب ہے. اچھا بالکل، بہت اچھی آپ نے جو ہے نا ہمارے علم میں اضافہ کر دیا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے. اس کا ثواب، روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، مکروہ کا یہ مطلب. اچھا مجھ صاحب، روزہ رکھ کے ہمارے جو ہے نا مائنڈ میں یا اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اختلام ہو جاتا ہے ان خیالات کی وجہ سے، تو اس کے بارے میں کیا اگر اختلام ہو جائے انسان کا یا کسی نوجوان کا، کسی بندے کا، تو اس کے بارے میں کیا آپ بتائیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، یہ بھی اس کا تعلق بھی پہلے والے سوال کے ساتھ ہی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اپنے موبائل فون کے استعمال کی وجہ سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی غلط طرح خیالات آ رہے ہیں، تنہائی میں ظاہر بیٹھا ہے تو اس کے ذہن میں اگر غلط خیال آئے ہیں تو ان غلط خیالات کی وجہ سے اگر اس کا جو ہے وہ اس طرح کا سچویشن بن جاتی ہے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر مرد ہے تو اس کا اگر احتلام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، تو روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یا ایسے ہی اگر کوئی غلط خیال آیا تو غلط خیال کے آنے کی وجہ سے چند قطرے نکل گئے تو ان قطروں کی وجہ سے بھی انسان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا مولانا صاحب، ایک اور میرے مائنڈ میں کویسچن یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں اکثر جو ہے نا وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ یہ چکر اکثر چلتا ہے، نہ صرف رمضان المبارک میں بلکہ عام جو ہے نا مہینوں میں بھی یہ سارا چکر چلتا ہے. تو کیا رمضان المبارک میں اگر یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ چکر ہوتا ہے، وہ بات آپس میں کرتے ہیں، تو اس کا کیا روزے پر اثر ہوتا ہے کہ ٹوٹ سکتا ہے اس سے روزہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر محرم عورت کے ساتھ بلا ضرورت گفتگو کرنا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کرنا، بے تکلفی کرنا، شریعت اسلامی اس کی اجازت نہیں دیتی. تو رمضان المبارک میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جیسے نیکی کا اجر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے ہی گناہ کا وبال جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ نامحرم عورت کے ساتھ بات کرنا یہ بھی چونکہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں ہے، تو اس لیے اگر رمضان میں روزہ رکھ کر یا روزے کی افطاری کرنے کے بعد رات کو کسی وقت جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، اپنی دوست کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں تو بلا ضرورت گفتگو کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس کے ساتھ چیٹ پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، کال پہ بات ہو رہی ہے، تو اس کا جو ہے وہ روزے پر جو ہے وہ لازماً اثر پڑے گا. وہ اثر اس اعتبار سے پڑے گا کہ اگر روزے کی حالت میں اس نے یہ ساری گفتگو کی ہے تو روزے کی حالت میں اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے تو اس کے روزے کا جو ہے وہ ثواب جو ہے اس کو کم ملے گا. باقی فرض کی ادائیگی تو ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب اس کو کم ملے گا. مولانا صاحب، آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک میں جتنا ہم ایک نیکی کا اجر ملتا ہے اتنا ہی گناہ کرنے کا بھی جو ہے نا آپ کو نقصان ہوتا ہے. تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپس میں دوست بیٹھے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق میں وہ کسی کو گالی دے دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا الفاظ جو ہیں وہ بول دیتے ہیں کہ جو اسلام میں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو گالی نکالنے سے یا اس طرح کا الفاظ استعمال کرنے پر کیا ہمارے روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ ہاں دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. گالی نکالنا تو ویسے بھی جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا. بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جو ہے وہ بد زبان اور بد گو بندے کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. جو فحش کلامی کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے تو اس بندے کو پسند نہیں کرتے. تو اس لیے ہنسی مذاق میں چاہے گالی دینا یا سنجیدگی میں گالی دینا تو یہ نامناسب بات ہے. اور پھر روزے کی حالت میں اگر کسی کو گالی دے دی گئی تو جس طرح پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ گناہ ہے تو گناہ کا وبال جو ہے وہ بڑھ جائے گا. اس لیے اس کا بھی روزہ ٹوٹنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ اگر انسان نے گالی دی ہے تو گالی دینے والے کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ کہ اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا. اور مکروہ کی وہ پہلے میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روزے کے ثواب میں کمی آئے گی، ادروائز اس کا جو ہے وہ فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. سر صاحب، ایک اور سوال میرے مائنڈ میں آیا، بہت امپورٹنٹ سوال ہے وہ کہ روزے کی حالت میں کیا ہم انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں اگر آپ انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیونکہ روزہ ٹوٹنے کا تعلق جو ہے وہ کسی چیز کا معدے کے اندر یا پیٹ کے اندر چلے جانے سے، منہ کے تھرو، حلق کے تھرو چلے جائے یا کسی بھی جو ہے وہ طریقے سے پیٹ کے اندر چلے جائے. منفذ اصلی ہے جن کو ہم کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، تو ان کے ذریعے اگر جو ہے وہ پیٹ میں جو ہے وہ چیز چلی جاتی ہے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے. تو انجیکشن لگانے سے جو ہے وہ اس کا اثر پیٹ میں نہیں جاتا، اس وجہ سے انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مولانا صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے مولانا صاحب کی ساری گفتگو سنی، یقیناً یہ بہت علمی اور مفید گفتگو تھی ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی.
تو جن چیزوں سے مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میری کیمرہ ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔